یہ مختلف عبادات کرتے ہیں ہم سے، یا ہماری طرح ہی نماز کا طریقہ اور یہ ساری چیزیں اہل سنہ کی طرح ہی ہیں، یا ان سے مختلف ہیں؟ یہ جو نام ہے نا عبداللہ بن عباز، عباز کو عباز بھی پڑھتے ہیں، عباز بھی پڑھتے ہیں، یعنی کہ جو الف ہے اس کے اوپر فتحہ بھی، ضمہ بھی اور کسرہ بھی، زبر زیر پیش تینوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آپ نے بازیہ کا ذکر کیا تو میں چاہوں گا کیونکہ یہ آج بھی موجود ہیں تو آپ ان کے کچھ اعتقادات یا ان کے جو عقائد ہیں جو بڑے بڑے، ان کا اگر ذکر کر دیں تو سمجھنے میں آسانی کرتے یہ خروج ہیں، ان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، لیکن نام کیا ہوتا ہے جی؟ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں۔ اہل سنہ کا ان کے بارے میں کیا موقف ہے؟ یہ مسلمان ہیں، کافر ہیں، ان کو کیا سمجھا جائے گا؟ یہ کہتے ہیں اپنی اس کتاب کے بارے میں کہ یہ ہماری جو ہے اصح الکتب بعد القرآن، قرآن مجید کے بعد یہ سب سے بڑی ہماری کتاب ہے۔ ان کے ساتھ میل جول کرنا، رشتہ داری قائم کرنا اور اسی طرح ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اس وجہ سے اہل سنہ کہتے ہیں یہ کافر ہیں۔ تو خوارج میں سے جس طرح مامونیہ یا اس طرح کے کسی فرقے کا نظریات ہوں تو وہ کافر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ شاد الرحمان، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین، ہماری جو گفتگو ہے وہ فرق باطلہ کے بارے میں جاری ہے، اور ان فرق میں سے ہم نے خوارج کا انتخاب کیا اور اس سے متعلق ہم پچھلے 2-3 پروگرامز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو کریں گے اور ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، آپ سنائیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ خوارج کے ہاں بھی فرق پائے جاتے ہیں، یعنی مختلف فرقے ہیں، یا ایک ہی فرقہ ہے خوارج کا اور اس کے آگے اسی کی تعلیمات چلتی ہیں؟ یہ بڑا اہم کوشچن ہے۔ خوارج عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ایک ہی فرقہ ہے، جی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے مختلف فرقے ہیں، کچھ بڑے ہیں اور کچھ چھوٹے ہیں۔ کچھ علاقوں میں کچھ فرقے پائے جاتے تھے، جبکہ دیگر علاقوں میں دوسرے فرقے پائے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور آج تک کچھ فرقے چلے آ رہے ہیں۔ ایک امام شہرستانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الملل والنحل، اس میں انہوں نے خوارج کے بڑے 8 فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ صحیح۔ اس طرح امام شاطبی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے الاعتصام، اس میں انہوں نے خوارج کے 7 فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح ایک کتاب ہے امام ملتی رحمہ اللہ کی التنبیہ والرد، اس میں انہوں نے خوارج کے مختلف 10 فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح امام بغدادی ہیں، ان کی کتاب ہے الفرق بین الفرق، اس میں انہوں نے خوارج کے 20 فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ صحیح۔ یہ جو تفاوت ہے یا مختلف ہیں، یہ اصل میں علاقے کے اعتبار سے ہے۔ صحیح۔ یا کچھ علاقوں میں فرقے زیادہ تھے، کچھ میں بڑے تھے، چھوٹے تھے، تو جس نے اس کو فرقہ سمجھا فرقہ ذکر کر دیا، کچھ نے اس کو ایک ویسے جماعت یا چھوٹی سی کوئی ایک ٹولی سمجھا، باقاعدہ فرقہ نہ سمجھا تو اس نے اس کو فرقہ کاؤنٹ نہیں کیا۔ صحیح۔ اس طرح امام رازی، ان کی ایک کتاب ہے اعتقادات و فرق المسلمین، اس میں انہوں نے خوارج کے تقریباً 21 فرقوں کا ذکر کیا۔ صحیح۔ تو خوارج کے مختلف اوقات میں مختلف فرقے رہے ہیں، ان میں بڑا مشہور فرقہ ہے المحکمہ، اس طرح العبازیہ، النجدات، اس طرح الازارقہ، الصفریہ، یہ مشہور اور بڑے فیمس ان کے فرقے آج تک جو ہیں وہ آئے ہیں، تاریخ میں، ہسٹری میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ صحیح۔ آپ نے جو فرقے ذکر کیے، جو آپ نے مختلف نام ذکر کیے، ان کی فرقوں میں سے کوئی فرقہ آج بھی موجود ہے؟ جی، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ خوارج کے جو فرقے تھے کیا آج کے دور میں بھی وہ فرقہ موجود ہے کہ نہیں؟ جی، بالکل ہے۔ ایک ان کا بڑا فرقہ تھا اور آج بھی موجود ہے، اس کا نام ہے عبازیہ۔ عبازیہ، اس فرقے کا جو موجد تھا، جو مؤسس تھا، یا جو اس کی بنیاد رکھنے والا تھا، وہ عبداللہ بن عباز تھا۔ صحیح، یعنی اس کے نام کے ساتھ منسوب ہے؟ جی، اس کے نام کے ساتھ۔ یہ جو نام ہے نا عبداللہ بن عباز، عباز کو عباز بھی پڑھتے ہیں، عباز بھی پڑھتے ہیں، یعنی کہ جو الف ہے اس کے اوپر فتحہ بھی، ضمہ بھی اور کسرہ بھی، زبر زیر پیش تینوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو عبداللہ بن عباز ہے، یہ بڑی مختلف شخصیت تھی، اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی، تو بہرحال یہ عبازیہ فرقہ جو ہے آج بھی موجود ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، دیگر اہل علم نے بھی اس فرقے کا ذکر کیا ہے۔ یہ فرقہ جو ہے باقاعدہ
ایک گروہ، ایک جماعت کی شکل میں عمان میں پایا جاتا ہے۔ اور یہ اپنے آپ کو بازیہ کہلاتے ہیں؟ ہاں جی، یہ بازیہ کہلاتے ہیں۔ صحیح۔ ان کے باقاعدہ کتب ہیں، ان کے باقاعدہ علماء ہیں، ان کے باقاعدہ مساجد و مراکز ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک یا مختلف خطوں میں ان کا وجود پایا جاتا ہے۔ اس طرح باقاعدہ عمان میں بھی یہ لوگ آج بھی موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ان کی عبادات میں بھی فرق ہے ہم سے؟ یہ مختلف عبادات کرتے ہیں ہم سے، یا ہماری طرح ہی نماز کا طریقہ اور یہ ساری چیزیں اہل سنہ کی طرح ہی ہیں، یا ان سے مختلف ہیں؟ نہیں، ان کے جو عقائد ہیں وہ تو ہے ہی مختلف اہل سنہ سے۔ جی بالکل۔ اور عبادات میں بھی فرق ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پر رفع الیدین ہے جی، یا نماز میں ہاتھ باندھنا ہے، یہ لوگ اس طرح نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے نا، تو ان کا اوورآل طریقہ تو مسلمانوں سے ملتا جلتا ہے، لیکن اختلاف ضرور ہے۔ جس طرح عقائد میں اختلاف ہے، ایسے ہی عبادات میں اور معاملات میں بھی اختلاف ہے۔ آپ نے بازیہ کا ذکر کیا تو میں چاہوں گا، کیونکہ یہ آج بھی موجود ہیں، تو آپ ان کے کچھ اعتقادات یا ان کے جو عقائد ہیں جو بڑے بڑے، ان کا اگر ذکر کر دیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جی، چونکہ یہ بازیہ فرقہ جو ہے اس کا بھی بیسک تعلق جو ہے وہ خوارج سے ہی ہے۔ جی جی۔ تو ان کے بھی عقائد وہی ہیں جو عام خوارج کے ہیں۔ صحیح۔ اگرچہ قدرے ان سے کچھ نرم موقف رکھتے ہیں یہ مسلمانوں یا اہل سنہ کے بارے میں۔ ان کے جو مین عقائد ہیں ان میں سے ایک وہی جو خوارج کا عقیدہ ہے کہ مرتکب کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اس طرح یہ شفاعت کے منکر ہیں کہ قیامت والے دن کبائر گناہ کے جو مرتکبین ہیں ان کی شفاعت نہیں ہو سکے گی۔ اسی طرح یہ قیامت والے دن جو اللہ تعالیٰ میزان رکھیں گے میدان محشر میں، جس میں انسانوں کو ان کے اعمال کو تولا جائے گا، اس کے بھی منکر ہیں۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت اور دیدار کا جو جنت میں اہل ایمان کو ہوگا، اس کے بھی منکر ہیں۔ اور پھر یہ جو ہے معتزلہ کی طرح قرآن مجید کو مخلوق کہتے ہیں۔ معتزلہ کی طرح قرآن مجید کو مخلوق کہتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں اس میں بھی ان کا وہی مذہب ہے جو معتزلہ کا مذہب ہے، یعنی کہ معتزلہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تو مانتے ہیں لیکن صفات کو نہیں مانتے۔ یہ بازیہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اللہ کے ناموں کو صرف مانتے ہیں، صفات کو نہیں مانتے۔ اسی طرح یہ بازیہ جو ہے یہ حاکم وقت کے خلاف خروج کو جائز سمجھتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام لے کے کرتے یہ خروج ہیں، ان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، لیکن نام کیا ہوتا ہے جی ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ایک بہت بڑا خوارج کا عقیدہ ہے کہ وہ صحابہ کرام پر خاص کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرتے ہیں، تو یہ عبازیہ بھی حضرت عثمان اور حضرت علی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان پر بھی یہ طعن کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے عقائد ہیں، تقریباً خوارج کے ساتھ ملتے جلتے ہی ہیں۔ صحیح۔ میں چاہوں گا ان کی جو مصادر کتب ہیں آپ ان کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ ان کی جو مصادر ہیں یا مین مراجع ہیں جن سے یہ اپنی دینی تعلیمات یا رہنمائی لیتے ہیں، ایک ان کی بڑی مشہور کتاب ہے مسند، اس کا نام ہے مسند الربیع بن حبیب۔ مسند الربیع بن حبیب، یہ ان کے ہاں اس کتاب کی ویلیو ایسے ہی ہے جیسے مسلمانوں کے ہاں قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری شریف کی ہے۔ یہ کہتے ہیں اپنی اس کتاب کے بارے میں کہ یہ ہماری جو ہے اصح الکتب بعد القرآن، کہ قرآن مجید کے بعد یہ سب سے بڑی ہماری کتاب ہے۔ اور یہ جو ہماری احادیث کی کتب ہیں ان کو یہ نہیں مانتے؟ یعنی نہیں، ان کو نہیں مانتے۔ صاف ظاہر ہے ان جو حدیث کی کتب ہیں جو اہل سنہ کے ہاں ہیں اس میں تو خوارج کے عقائد پر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام سے مذمت ملتی ہے، تو ان کو یہ کیسے مانیں گے؟ ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ تو اس لیے کتب اہل سنہ کو یہ نہیں مانتے۔ یعنی کلی طور پہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کتاب کو مانتے ہیں، اس کے اندر بعض احادیث کے مطلب اندر اختلاف ہو جاتا ہے جیسے علماء کا اس طرح اختلاف کرتے ہیں، ایک کلی طور پہ یعنی ان کتب کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں، کتب کو تو مانتے ہیں کہ یہ کتب اہل سنہ کی ہیں، لیکن ان کو اپنے لیے قابل حجت نہیں سمجھتے۔ تو اور وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اہل سنہ سمجھتے ہیں؟ صاف ظاہر ہے ان کا مین اختلاف یہی ہے اہل سنہ کے ساتھ، وہ اپنے آپ کو ہی مومن یا مسلمان یا صحیح ایک سنی برحق اپنے آپ کو ہی سمجھتے ہیں وہ۔ صحیح۔
وہ یہ سمجھتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف اعلان بغاوت کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے تو آج کے مسلمانوں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کے ایمان پر انگلیاں اٹھا دی تھی، انہوں نے تو صحابہ کرام کو کافر کیا، خود اپنے آپ کو مومن کہا اور صحابہ کرام کو کافر کہا۔ تو جو صحابہ کرام کو کافر کہتا ہے، صحابہ کرام کو کچھ نہیں سمجھتا، تابعین کو، اہل علم اور محدثین کو کچھ نہیں سمجھتے، انہوں نے آج کے مسلمانوں کو کیا سمجھنا ہے؟ تو بہرحال ان کی جو ایک بنیادی کتاب ہے وہ مسند ہے، مسند الربیع بن حبیب، جس کے بارے میں شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث کی کتاب ہے ان کے ہاں حدیث کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں سلسلہ الاحادیث الضعیفہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حبیب بن الربیع بن جو حبیب ہے یہ عباضی مجہول، یہ عباضی شخص ہے، مجہول ہے۔ اس کی سیرت کے بارے میں، اس کی سوانح حیات کے بارے میں، اس کے بارے میں کچھ نہیں ملتا، بہت تھوڑا ذکر ہے، بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتب سنہ میں اس کا ذکر ملتا ہی نہیں ہے، یہ کون شخص تھا، کہاں سے آیا، کیسے چلا گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے مسند الربیع بن حبیب صحیح العباضیہ، یہ عباضیہ کے ہاں ایسے ہی ہے جس طرح مسلمانوں کے ہاں صحیح البخاری ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ ملیء بالاحادیث الواہیۃ والمنکرہ، اس کے اندر جو احادیث یا جو حکایات ہیں وہ منکر اور من گڑت روایات موجود ہیں، یہ اس کی حقیقت ہے۔ اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے مشارق انوار العقول، جس سے یہ اپنی تعلیمات لیتے ہیں، مشارق انوار العقول۔ اس کے جو مؤلف ہیں وہ ہے عبداللہ بن حمید السالمی، تو یہ بڑے مشہور ہیں عباضیہ کے ہاں۔ تو اس کتاب کے جو مندرجات ہیں یا محتویات ہیں اس کتاب میں وہ بھی بڑے عجیب و قسم کے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کی گئی ہے۔ یہ کس چیز کی کتاب ہے؟ حدیث کی کتاب ہے، عقیدہ کی ہے یا فقہ کی؟ یہ بھی ان کی تعلیمات کی ہی کتاب ہے۔ صحیح، ان کے اندر تعلیمات ہی ہیں، ان کے عقائد، نظریات، معاملات، عبادات، سب کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نام دیکھیں مشارق انوار العقول، ان کے بنیادی مصدر ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا گیا، اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش ہونے پر انکار کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کو مخلوق کہا گیا ہے۔ تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو دو بنیادی مصادر ہیں دونوں ہی ضلالت و گمراہی سے بھرے پڑے ہیں۔ تو یہ ان کے دو بنیادی مصادر ہیں جن سے یہ اپنی تعلیمات وغیرہ لیتے ہیں۔ یہ آج کل یہ خوارج یا عباضیہ یہ کن ممالک میں یا کن خطوں میں پائے جاتے ہیں؟ دیکھیں اوورآل خوارج یا عباضیہ مختلف ممالک میں پائے جاتے ہیں، جیسے پہلے بھی ہم نے ضمن ذکر کیا، ان کا وجود عمان میں بھی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح یمن کا ایک علاقہ ہے خاص کر حضرموت، وہاں پر بھی موجود ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ جو ہے عراق میں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ افریقی ممالک میں سے ایک زنجبار ہے وہاں پر بھی موجود ہیں، اور مغرب میں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح مختلف ممالک میں یہ لوگ موجود ہیں، لیکن زیادہ ان کا جو بڑا کٹ ہے یا زیادہ تعداد میں یہ عمان میں پائے جاتے ہیں۔ صحیح، تو اہل سنہ کا ان کے بارے میں کیا موقف ہے؟ یہ مسلمان ہیں، کافر ہیں، ان کو کیا سمجھا جائے گا؟ قبل اس سے کہ ہم اہل سنہ کا یا خوارج کا حکم ذکر کریں، میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ذکر کرنا چاہوں گا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ اگر امت کے اندر کوئی نام نہاد گروہ ہے لیکن وہ ہے بہت زیادہ گمراہ، بلکہ گمراہی کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے، تو وہ خوارج کا گروہ ہے، اس پر تو امت متفق ہے۔ صحیح، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کافر ہیں یا یہ کہ مسلمان ہیں۔ جی، اس بارے میں اہل السنہ کے ہی 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ باغی لوگ ہیں، سرکش ہیں، حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ قول مروی ہے بعض اہل علم سے جن کے سرخیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے، اس طرح امام نووی اور امام ابن حجر رحمہ اللہ، دیگر اہل علم کا یہ قول ہے کہ یہ باغی ہیں، سرکش ہیں، کافر نہیں ہیں۔ صحیح، اس کی دلیل دیگر اور بھی دلائل ہیں، میں صرف ایک دلیل کا ذکر کرتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، ایک جلیل القدر تابعی ہیں طارق بن شہاب، جی، وہ فرماتے ہیں کنت عند علی ابن ابی طالب،
میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، فسئل علی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا خوارج کے بارے میں، ٹھیک ہے، امشرکون ہم، کیا یہ مشرک ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من الشرک فروا، یہ مشرک نہیں ہے، شرک سے تو یہ بھاگے ہیں۔ تو پھر پوچھا گیا فمنافقون ہم، تو پھر وہ منافق ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافقین تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا تھوڑا ذکر کرتے ہیں، یہ عبادت میں بھی بہت آگے ہیں، بہت آگے ہیں۔ تو پھر پوچھا گیا فما ہم، پھر یہ ہے کیا؟ ہیں کیا یہ؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ بولا قوم بغوا علینا، ایسی قوم ہے جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی۔ صحیح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے بھی پتہ چلتا ہے اور آپ کے فعل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ کافر نہیں ہیں جن کے خلاف باقاعدہ جنگ کی جائے گی جس طرح یہودیوں، عیسائیوں یا مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ کی گئی۔ صحیح۔ ہاں، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی تو اس کے مقابلے میں دفاع کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ جب ان کو شکست بھی دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یا ان کے بیوی بچوں کو قیدی نہیں بنایا، صحیح، جبکہ جو کفار ہوتے ہیں باقاعدہ ان کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، قیدی بنا لیا جاتا ہے، ان کا مال مال غنیمت بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، دیگر اہل علم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان سے خط کتابت بھی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے بسا اوقات۔ صحیح۔ تو پتہ چلتا ہے یہ لوگ کافر نہیں ہیں، یہی موقف راجح ہے۔ دوسرا موقف ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، صحیح۔ وہ موقف بھی مختلف اہل علم سے مروی ہے، جن میں القاضی ابو بکر ابن العربی ہیں، امام تقی الدین السبکی ہیں، اس طرح قاضی ایاز رحمہ اللہ، دیگر اہل علم کا یہ نظریہ ہے۔ ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، وہ عمومی دلائل ہیں، خاص دلیل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لئن ادرکتہم لأقتلنہم قتل عاد و ثمود، اگر میں ان لوگوں کو پا لوں تو میں جس طرح عاد اور سمود قوم کو قتل کیا گیا ان کو ویسے قتل کر دوں گا۔ صحیح۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے شر الخلق، یہ بدترین مخلوق ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ دیگر اور بھی اس طرح کی عمومی باتیں ہیں جن کو لے کر کچھ اہل سنہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں۔ تو تیسرا موقف اس بارے میں توقف کا ہے، وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے مروی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ خوارج جو ہیں وہ کافر ہیں یا کہ مسلمان ہیں، تو انہوں نے کہا اعفنی من ھذا، مجھ سے یہ سوال مت کیجیے۔ تو گویا کہ انہوں نے توقف کیا، انہوں نے کہا قل کما جاء فی الحدیث، انہوں نے کہا ایسا کہو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ یہ مارکہ ہیں، دین سے نکلنے والے ہیں، کافر ہیں یا مسلمان ہیں یہ مجھ سے مت پوچھو۔ تو انہوں نے توقف کیا۔ یہ تین اقوال ہیں اہل سنہ کے، لیکن یہاں پر میں ایک اور بات ذکر کرنا چاہوں گا۔ کچھ اہل علم کہتے ہیں ان کے حکم کے بارے میں، وہ کہتے ہیں آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے پھر تین درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ یہ کافر ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ان میں سے ایک فرقہ ہے المیمونیہ، اس کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ صحیح۔ یہ جو میمونیہ فرقہ ہے اس کے بڑے عجیب قسم کے نظریات ہیں۔ مثال کے طور پر وہ سورہ یوسف کو نہیں مانتے، جو قرآن مجید میں سورہ یوسف کو کہتے ہیں کا حصہ ہی نہیں ہے، انکار کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کے کچھ حصے کا انکار کرنا گویا کہ سب کے انکار کے مترادف ہے۔ بے شک۔ اسی طرح مقالات الاسلامیین میں امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان بدبختوں کا عقیدہ ہے کہ پوتی سے اور نواسی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، کوئی مرد اپنی پوتی سے اور اپنی نواسی سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اہل سنہ کہتے ہیں یہ کافر ہیں۔ تو خوارج میں سے جس طرح میمونیہ یا اس طرح کے کسی فرقے کا نظریات ہوں تو وہ کافر ہیں۔ صحیح۔ دوسرا وہ کہتے ہیں عمومی خوارج، عمومی خوارج جو ہیں وہ کافر نہیں ہیں، وہ باغی قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا وہ کہتے ہیں پھر تفصیل کے ساتھ جیسے اباضیہ فرقہ ہے، ان کے جو نظریات ہیں وہ اہل سنہ کے قریب ہیں، صحیح۔ اگرچہ اخطاء موجود ہیں، جس طرح معتزلہ جہمیہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں، جس طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شفاعت کے منکر ہیں، ایسے ہی خوارج بھی، اباضیہ بھی اللہ کی شفاعت کے منکر ہیں۔ صحیح۔ لیکن بہرحال یہ مسلمان ہیں، ان کو نامینیٹ کر کے کافر کہنا یہ محتاج دلیل ہے، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ تکفیر معین کے لیے
شروط کا پایا جانا ضروری ہے، انتفاع الموانع کا ہونا ضروری ہے، تو یہ بھی کچھ اہل علم نے یہ طریقہ کار بھی اختیار کیا ہے کہ ان میں سے کچھ فرقے کافر ہیں، عام خوارج وہ کافر نہیں ہیں، اور اباضیہ بھی کافر نہیں ہیں اگرچہ ان کے عقائد قرآن و سنت کے منافی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ان کے ساتھ تعامل کیسا ہوگا؟ مطلب اگر ان کے ساتھ میل جول کرنا، رشتہ داری قائم کرنا اور اسی طرح ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو بھی مانتے ہیں، تو ڈائریکٹ تو ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ صحیح۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی اور ان کا فعل بھی اس چیز پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ ان کو کافر نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے قول سے بھی بتایا یہ کافر نہیں، اور اپنے عمل سے بھی بتایا کہ یہ کافر نہیں ہے، چونکہ ان کے عقائد بہت خطرناک ہیں، قرآن و سنت سے متصادم ہیں، حاکمین وقت کے خلاف یہ بغاوت کرنے والے لوگ ہیں، تو اس وجہ سے ان سے بڑا محتاط رویہ ہونا چاہیے۔ عام لوگوں کو ان کے ساتھ ملنا جلنا نہیں چاہیے، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی بسا اوقات وہ اپنی رائے یا اپنا نظریہ عام کسی مسلمان میں انجیکٹ کر سکتے ہیں، تو عام مسلمان ان سے متاثر ہو سکتا ہے۔ البتہ جو اہل علم ہیں وہ بوقت ضرورت یا کسی مصلحت کے تحت ان سے مل جل سکتے ہیں، یا بحیثیت انسان ہمدردی کوئی بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری، اس طرح کا معاملہ، وہ تو ایک یہودی ایک عیسائی کی تیمارداری بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اس طرح کا معاملہ تو کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ مسلمانوں کے خلاف مطلب جیسے خروج کرتے ہیں، مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں یا ان کے اندر فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ان کا کیا کیا جائے گا؟ پھر ان کا کیا حکم ہے؟ پھر ان کا وہی کیا جائے گا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ صاف ظاہر ہے دفاع میں مسلمانوں کی عزت، مال، ناموس، وہ تو صاف ظاہر ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ ایک مسلمان کی عزت و ناموس، اس کی مال جان کا تحفظ بیت اللہ سے بڑھ کر ہے، پھر تو دفاع میں ان کا جو ہے کلا کما کیا جائے گا، ان کو جو ہے وہ زور بازو سے روکا جائے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس پورا جو فرقہ ہے اس کے بارے میں، ان کے عقائد کے بارے میں اور اسی طرح ان کی جو خرابیاں ہیں ان کے بارے میں بڑے اچھے انداز میں آپ نے وضاحت فرمائی، اور انشاءاللہ ہم باقی بھی فرق کے بارے میں انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا، ان کو ذکر کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ہم نے خوارج کے بارے میں، ان کے عقائد کے بارے میں، ان کی جو خرابیاں ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا، اور اسی طرح اہل سنہ کا جو مسلمان ہیں ان کا ان کے ساتھ کیسا تعامل ہونا چاہیے اس بارے میں ذکر فرمایا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عام لوگ جو ایک سادہ لوگ مسلمان ہیں وہ ان سے بچ کے رہے، ان کے عقائد سے بچ کے رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بھولے بھالے انسان کے اندر اپنے عقائد انجیکٹ کر کے اس کو گمراہ کر دیں اور اپنے ساتھ اس کو ملا لیں، اور وہ بھی جو ہے وہ امت سے کٹ جائے۔ تو آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔